नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत खूबसूरत किस्सा हमने सुना है, बहुत खूबसूरत किस्सा आप लोगों ने सुना है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। मेरी लास्ट वीडियो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से पे इख्तिताम हो गई थी। आज नए किस्से के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। मुझे आपकी मोहब्बतों की, आपके तावन की बड़ी ज़रूरत रहेगी। आज का मेरा किस्सा है अस्हाब कहफ़। कुरान पाक की बहुत खूबसूरत सूरत सूरह कहफ़, और मेरा ख़्याल है हर किसी को पता है इसके बारे में कि ये क्या किस्सा है। रवायत में आता है कि एक बादशाह था जिसका नाम था दकियानूस। बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर, बड़ा कवि, उसका जिसामत के लिहाज से बहुत हशमो। उसको एक बार पता चला कि एक बादशाह उस पर चढ़ाई करने आ रहा है। उसके वज़ीरों ने, उसके मुशीरों ने उसको बताया कि एक बादशाह तुम्हारे से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। चनाचे बादशाह दकियानूस ने अपना तमाम लश्कर खूब उसने असलहा के साथ जमा किया और उस बादशाह के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। जो बादशाह उसके साथ लड़ने के लिए आया था उसके 6 बेटे थे। आखिरकार घुमसान की जंग हुई और उसमें वो बादशाह मारा गया और उसके 6 बेटे बादशाह दकियानूस के पास कैद होकर आ गए। रवायत में आता है कि वो जो बादशाह लड़ने के लिए आया था वो बहुत नेक और रहम दिल बादशाह था, लेकिन चूंकि वो बादशाह जंग में मारा गया और उसके 6 बेटे उसके पास कैद होकर आ गए। बादशाह दकियानूस उस बेटों के साथ बहुत जुल्म करता था और उनको अपने ख़ास खिदमत के लिए उन्हें रखा हुआ था। एक बेटे को तो उसने अपने ख़ास ज़रूरियात के लिए रखा हुआ था। ख़ास ज़रूरियात का मकसद था कि उसको उनसे आबदस्त करवाता था, उनसे अपनी तहारत करवाता था। उसकी रीज़न ये थी कि वो बादशाह बहुत ज़्यादा फरमा था, वो अपनी तहारत खुद नहीं कर सकता था। तो चनाचे उसने एक बेटे को सिर्फ अपने इस काम के लिए मुकर्रर किया हुआ था और बाकी जो बेटे थे वो भी उसी की खिदमत में लगे रहते थे। इंतहाई जाबिर था, इंतहाई जालिम था। कहा जाता है कि एक दिन बादशाह दकियानूस अपनी जायज़ ज़रूरत के लिए गया तो उसने उस लड़के को ना पाया जो उसके लिए तहारत करवाता था। उसने उसी वक्त फ़ौज को और बादशाह को, तमाम लोगों को हुक्म दिया कि इनके सारे भाइयों को इकट्ठा करके सबको 100 दुर्रे मारे जाए। ऐसा ही हुआ, सारे भाइयों को इकट्ठा किया और सबको 100 दुर्रे मारे गए। जब उस तमाम शहज़ादे मार खा के वापस आके अपने एक जगह बैठे तो एक दूसरे से कहने लगे, ये बादशाह हमारे साथ बहुत जुल्म करता है और हमारे से सजदा भी करवाता है, नाउज़ बिल्लाह ख़ुद को खुदा भी मनवाता है। हमें किसी तरह से छुटकारा हासिल करना चाहिए। हमें कैसे इसको एक खुदा मान लें जो एक मक्खी तक तो नहीं अपने आप से उड़ा सकता। एक भाई कहने लगा कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरा भाई कहने लगा कि मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, बादशाह को चौगान खेलने का बहुत शौक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे अब हमारे इस वक्त फ़ुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, उस वक्त एक खेल हुआ करता था, उसको चौगान बोला जाता था। वो भी फ़ुटबॉल की तरह ही खेला हो जाता था। वो उसके लिए भी बाकायदा एक मैदान होता था जिसमें चौगान खेली जाती थी। एक भाई कहने लगा कि बादशाह दकियानूस को चौगान खेलने का बहुत शौक़ है, आज हम उसके साथ जाते हैं, हमें लेकर जाता है और हम उसको इतना अच्छा चौगान खेलने में मसरूफ़ करेंगे और इसी तरह खेलते खेलते शाम हो जाएगी और जब शाम हो जाएगी तो मैं अपनी जो बॉल है, जो अपनी चौगान है, बाहर मैदान से फेंक दूँगा और शाम ढले तुम आहिस्ता आहिस्ता सारे भाई उस चौगान को ढूंढने के लिए जाना और किसी तरीके से हम अपने कपड़े, मैले कुचैले कपड़े किसी जगह पे रख देंगे और वहाँ से फ़रार हो जाएंगे। चनाचे उस भाइयों ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये कर लिया कि आज हम यही करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता, हम जाएंगे कहाँ। एक भाई कहने लगा, हम इस बादशाह के जुल्म से तंग आके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में लग जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है जिसने हमें पैदा किया है। अज़ीज़ान गिरामी, उस वक्त कोई मज़हब नहीं था, इस वक्त उनके पास कोई शरीयत नहीं थी, लेकिन चूँकि ये ऐसे बाप की औलाद थे जो नहायत ही नेक था, वो अल्लाह को मानने वाला था। कुछ लोगों का कहना है, कुछ तारीख़ में लिखा हुआ है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना है और कुछ कहते हैं कि ये हज़रत ईसा के ज़माने का वाक़या है। चनाचे वो ऐसा ही हुआ, शाम को बादशाह दकियानूस ने चौगान खेलने के लिए तमाम लोगों को कहा कि आज कल हम चौगान खेलने जाएंगे। अगला दिन हुआ, बादशाह अपने तमाम आदमियों को लेकर और इन 6 शहज़ादों को लेकर चौगान खेलने चला गया। उन 6 भाइयों ने इतनी अच्छी चौगान खेली कि बादशाह उसमें खुश होकर मदहोश होता रहा। वो इतने महजूज़ होकर दिखता रहा और इतनी महजूज़ में उसे पता नहीं चल सका कब दिन ढल गया और शाम हो गई, जिसमें से एक भाई ने बड़ी होशियारी के साथ अपनी चौगान को मैदान से बाहर फेंक दिया और बादशाह को बताने के लिए कि हम चौगान ढूंढने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारे भाई बाहर निकल गए। बादशाह इतना मस्तू हुआ था, इतना महजूज़ हुआ था, उसने जब देखा कि भाई तो चौगान ढूंढने गए, वो अपने सिपाहियों को साथ लेकर महल की तरफ चल पड़ा। अब लड़के और ज़्यादा पुरसुकून हो गए कि बादशाह तो महल की तरफ जा रहा है। चनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उन जगह पे जा पहुँचे जहाँ पे उन्होंने अपने घोड़े रखे हुए थे
اور جہاں پہ انہوں نے اپنے میلے کچالے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کپڑے چینج کیے اور گھوڑوں پہ سوار ہو کے چل پڑے۔ کتنا سفر کیا یہ واللہ عالم، کتنا سفر کیا، آخر کار ایک شہر کے ایک ندی کے دوسرے کنارے جا پہنچے۔ جا کے انہوں نے اپنے گھوڑے سے اتر کے اب انہوں نے پیدل چلنا شروع کیا۔ ایک بھائی کہنے لگا ہم کہاں تک چلیں گے؟ دوسرا کہنے لگا جہاں اللہ ہمیں لے جائے، جہاں میں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ ہم بادشاہ کے قید سے تو آزاد ہوئے۔ ابھی آپس میں بات ہی کر رہے تھے تو سامنے سے ایک چرواہا نظر آیا جو بکریوں کی بہت سارا ریوڑ لے کے چل رہا تھا۔ اس چرواہے نے ان کو دیکھا تو رک گیا، پوچھنے لگا تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ چونکہ یہ 6 بھائی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم بادشاہ کے ظلم سے تنگ ہو کے نکل آئے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ یہ بادشاہ ہمیں خود سجدے کرواتا ہے، جبکہ خود وہ بادشاہ ہے، انسان ہے ہمارے جیسا ہے، لیکن وہ ہمارے سے سجدہ کرواتا ہے جو ہماری طبیعت کو گراں سمجھ۔ چنانچہ چرواہا کہنے لگا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ان 6 بھائیوں نے کہا ہم تو مصیبت میں آئے ہیں، تم کیوں ہمارے ساتھ چلو گے؟ اس نے کہا نہیں، جس خدا کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ بہت زور دیا، بہت انہوں نے کہا تم نہ ایسا کرو، تمہارے ساتھ بکریوں کا ریوڑ ہے، تمہارے ساتھ ایک کتا بھی ہے جو رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں سب کو چھوڑ دوں گا۔ چرواہے کو بھی اللہ رب العزت نے ایسی عقل سمجھ دی، اس نے کہا میں نے ساری بکریوں کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دی، جس جس کی بکریاں اس کے گھر چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے بکریوں کو چھوڑ دیا۔ پہلے تو ان بکریوں کا دودھ ان لوگوں کو پلایا، اس کے بعد اس نے ان بکریوں کو چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، اب اس کے پاس ایک کتا ہے اور ایک چرواہا ہے۔ اب وہ لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، تمہارے ساتھ تو کتا بھی ہے۔ ہر چند چرواہے نے کوشش کی کہ اس کو بھگا دے، چھوڑ دے، لیکن کتا وہاں سے نہ، یہاں تک کہ اس نے ڈنڈے مار مار کے کتے کو زخمی کر دیا، لیکن کتا نہیں وہاں سے ہلا۔ آخرکار اللہ رب العزت نے کتے کو ایک زبان دی۔ اس نے کہا انسان تم مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ جس خالق کی تم مخلوق ہو اسی خالق کی تو میں ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے خدا کے لیے اپنے ساتھ رہنے دو۔ تمام لڑکوں نے اور چرواہے نے جب کتے کے منہ سے ایک اپنی زبان میں آواز سنی اور اپنی زبان میں باتیں سنی تو خاموش ہو گئے۔ اب آخر چلتے چلتے جا رہے کہ کہاں پہنچے۔ چرواہا کہنے لگا کہ پاس ہی ایک غار ہے، وہاں چلتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ 6 پہلے تھے، ایک ان کے ساتھ چرواہا، 7 ہو گئے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ سارے کے سارے غار میں جا بیٹھے۔ جو ہی غار میں پہنچے کچھ دیر کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ چونکہ بادشاہ دقیانوس جب پہنچا تو وہاں اس نے ان لڑکوں کو نہ پایا۔ اس نے اسی وقت اپنے سر پر لوگوں کو دوڑایا، تو گھوڑوں پہ دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے آخرکار اس غار کے پاس بھی پہنچ گئے جہاں پہ یہ چھپے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب کسی کو بچانا ہوتا ہے اس کے سلسلے ویسے بن جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ غار کا وہ ایک چیونٹی کے برابر ہو گیا۔ انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ یہاں پہ کوئی غار ہے بھی کہ نہیں، وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک چیونٹی کا جیسا سوراخ ہے۔ اب وہ اندر بیٹھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بھی سن رہے ہیں لڑکے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کیسے بچا لیا۔ عزیزان گرامی، ہوا یہی کہ وہ بادشاہ کے سپاہی جو تھے واپس چلے گئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سب کچھ بتایا کہ ہم نے ہر طرف دوڑ لیا، ہر طرف ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں مل سکا۔ اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتی، جو اس 6 بادشاہوں میں لڑکوں میں جو 6 لڑکے تھے اس میں سے ایک بیٹے کی شادی اس نے اپنی بیٹی سے کی تھی۔ بادشاہ دقیانوس نے ایک بیٹے کی شہزادے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی تھی۔ وہ لڑکی بھی اپنے شوہر کی طرح انتہائی نیک تھی، وہ بھی اپنے باپ کے ظلم کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، وہ بھی اپنے باپ کی جو کچھ انہوں نے ناانصافیاں کرتے تھے، ظلم کرتا تھا، اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے باپ سے بھی نہیں ملتی تھی، حالانکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس لڑکے کا نام یلمیخا تھا۔ یلمیخا نے جب دیکھا کہ میں تو اپنے بیوی بچے بھی سب کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، لیکن کیونکہ اللہ کی راہ میں وہ نکل پڑا تھا۔ عزیزان گرامی، اب آپس میں اس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ ایک بھائی کہنے لگا کہ ہم بہت تھک چکے ہیں، ہماری بہت حالت خراب ہے، ہم ایسا نہ کریں کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں۔ ابھی آپس میں یہ بات ہی کر رہے تھے، اللہ رب العزت کے حکم سے ان سب کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ جو ہی نیند کا غلبہ طاری ہوا، وہ کتنا عرصہ سوئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ میں لکھا ہوا ہے کہ 300 سال سوئے، کچھ میں لکھا ہوا ہے 900 سال سوئے، اور کچھ تاریخ میں لکھا ہے کہ 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال گزرنے کے بعد اچانک ایک دن ایک بھائی کو محسوس ہوا، آنکھ کھل گئی۔ جیسے ایک بھائی آنکھ کھلی، سارے اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے۔ ایک لڑکا کہنے لگا کہ شاید ہم نے آدھا دن سوئے، دوسرا کہنے لگا ہو سکتا ہے ہم 1 دن سوئے۔ غار کا منہ بھی کھلا ہوا ہے،
کوئی آگے انہوں نے بہت دیکھا کہ درخت اگے ہوئے ہیں، جھاڑیاں اگی، کوئی وہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کیوں نہ ایسا کرے کہ اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو چاہیے۔ ایک جیب سے انہوں نے ایک سکہ نکالا اور جا کے کہا کہ تم کہیں سے اچھا پاکیزہ کھانا لے کر آؤ تاکہ ہم کھانا کھا کے کچھ اپنے ہوش کو بحال کر سکیں، لیکن دھیان سے جانا، کسی کو تمہارا پتہ نہ چل سکے، کسی کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ تم کون ہو۔ عزیزان گرامی، ایسا ہی ہوا۔ ایک بھائی اس میں سے ایک سکہ لے کر جو ہی چل باہر گیا اور جا کے اس نے ایک نان بھائی کی دکان پہ کھانا مانگا، تو جیسے ہی نان بھائی نے وہ سکہ دیکھا تو اس کو غور سے دیکھنے لگا، سکہ لے کر ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگا تمہیں خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو کوئی خزانہ نہیں ملا۔ کہنے لگا یہ خزانہ ملا، یا تو اس میں سے آدھا مجھے دے دو اور آدھا تم رکھ لو، نہیں تو میں پولیس کو بلا کے تمہیں جیل پہنچا دوں گا۔ عزیزان گرامی، اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میرا تو کوئی خزانہ نہیں۔ وہ کہنے لگا کیوں تو مجھے ایسا کہنے لگا یہ جو سکہ تم میرے پاس لے کر آئے ہو یہ 309 سال پرانا ہے، یہ بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، اس کو تو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، اس کے بعد اور بادشاہ ہے، اب کوئی اور بادشاہ حکومت کر رہا ہے، تمہیں یہ کہاں سے سکہ ملا ہے؟ تم کوئی زمانے کے تو نہیں ہو نا، ہمارے جیسے انسان ہو، ہمارے جیسی عمر کے انسان ہو۔ اب وہ لڑکا بہت پریشان، اب چونکہ یہ خبر ایک دکان سے دوسرے سے تیسرے چوتھے کرتے کرتے کافی جگہ پہنچ گئے۔ اب وہ کسی کو بتا بھی نہیں رہا کہ میں کون ہوں۔ آخر کار وہاں کے اس وقت جو بھی حالات تھے، قاضی تھا، جو بھی پولیس تھی، وہ آئی اور اس کو پکڑ کر لے گئی اور خوب مارا، بتاؤ کہاں ہے خزانہ؟ وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں۔ یہ بات چلتے چلتے وہاں کے وزیر اور بادشاہوں تک پہنچی کہ ایک آدمی کے پاس ایسا سکہ ہے جو 309 سال پرانا ہے۔ چنانچہ اس کو وہاں پہ حاضر کیا گیا۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ نہایت نیک اور رحم دل تھا۔ اس نے پوچھا تم آج سچ بتاؤ، تمام درباریوں کے سامنے سچ بتاؤ کہ کون سے زمانے کا سکہ ہے۔ تب اس لڑکے جلمی خان نے تمام کی تمام جو اس کے ساتھ گزری تھی داستان سنا دی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ دقیانوس مر چکا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، چنانچہ اس نے تمام کہانی سنا دی۔ یہ تمام کہانی سن کے تمام درباری ششدر رہ گئے کہ تم 309 سال ایک غار میں سوتے رہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے کیسے یقین آئے گا؟ چنانچہ اسی وقت اس نے عالم دین کو بلایا، تاریخ لکھنے والوں کو بلایا۔ جیسے تاریخ لکھنے والوں نے آ کے تمام کتابیں پڑھی تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جو شخص کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں 6 لڑکے فرار ہو گئے تھے، اس کے بعد آج تک ان 6 آدمیوں کا نہیں پتہ چل سکا، اور جو کچھ اس نے بتایا ہے ہو بہو ایسا ہی تھا۔ اب تمام کے تمام عالم دین وہ بھی یہی کہنے لگے کہ بالکل ہم نے یہی کتابوں میں پڑھا ہے۔ بادشاہ سلامت کو اس کی بات کا یقین آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا اگر آپ یہ باتیں تو پھر آپ تو اپنے گھر کو بھی جانتے ہوں گے۔ جلمی خان نے کہا بالکل میں اپنے گھر کو جانتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے بگی دان کو بلایا اور بگی میں ان کو بٹھا کر اور 7 سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ سلامت اس کے گھر کی طرف چل پڑا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی اپنے گھر جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ اب وہ اپنے حویلی جب پہنچا، اس نے جا کے جب حویلی میں اپنے دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے دیکھا جس لڑکی نے دروازہ کھولا وہ ہو بہو اس کی بیوی کی کاپی تھی، خوب بہو اس کی بیوی کی کاپی۔ وہ اس کو دیکھ کر ایک دم حیران ہو گیا، اس کے منہ سے اپنی بیوی کا جب نام نکلا اور وہ لڑکی بھی دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنے تہہ خانے میں اپنے باپ کے دادا کی تصویر دیکھی تھی جو ہو بہو اس کی تھی۔ اس نے شور مچایا اور فوری طور پہ اپنے باپ اور دادا کو اکٹھا کر لیا۔ اب اس کو دیکھ کے، کیونکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے، وہ کوئی بوڑھے تو ہوئے نہیں تھے، جیسے اس زمانے میں تھے ایسے اس زمانے کے تھے۔ اب وہ بڑے پریشان، جب پتہ چلا کہ یہ ہمارے باپ کے دادا جی ہیں، وہ اور زیادہ بادشاہ اور دوسرے لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ رب العزت کی ایک معجزہ تھا کہ 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور جب وہ اٹھے ہیں تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، ان کا تو ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، ویسے کے ویسے جوان تھے۔ تمام پورے شہر میں شور مچ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب ہمارے ایک خواہش ہے کہ تم ہمیں اس غار پہ لے کے چلو جہاں پہ تمہارے بھائی سوئے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ تم سب ہمیں دکھاؤ۔ جلمی خان نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ بہت سارے اپنے سواروں کے ساتھ، اب چونکہ یہ ایسا معاملہ تھا ہر کوئی جا کے دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ ایک معجزہ ہے اللہ کا، ہم جا کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ اپنے تمام سواروں کے ساتھ جو وہاں جانا چاہتے تھے اس طرف چل پڑے۔ جلمی خان نے راستے میں کہا کہ بادشاہ سلامت جب آپ وہاں پہنچیں گے میرے بھائی ہم سب جو آپ کو دیکھ کے ڈر جائیں گے، آپ ایسا کریں ایک جگہ چھپ جائیں اور مجھے ان کو جا کے ساری بات بتانے دیں تاکہ وہ خود آ کے تسلی سے آپ سے بات کر سکیں۔ اگر آپ ایسے جائیں گے تو ڈر جائیں گے، باہر ہی نہیں آئیں گے۔ بادشاہ کو بھی اس بات کا یقین آ گیا۔ بادشاہ نے تمام سواروں کو اور
पुलिस वालों को, जो भी उनके साथ थे, कि आप अलग अलग होकर छुप के देखें। चनाचे इल्मी खां अपने घोड़े से उतरा और खाना लेके अंदर पहुंचा। जब पहुंचा तो भाई क्योंकि बड़े परेशान थे कि काफ़ी देर के बाद तुम आए हो, कहाँ मसला हो गया था, तमाम उसका तमाम वाक़या इल्मी खां ने उनको सुना दिया। बात सुन के कहने लगे कि अब भाई हमें खाने की कोई तवज्जो नहीं रही, अब हमारा दिल नहीं करता, हमें फिर नींद का गलबा आ रहा है। चनाचे उन्होंने फिर वहीं खाना छोड़ा और सब के सब वहीं बेहोश होकर गिर गए। बादशाह ने देखा कि उसको इल्मी खां को गए बहुत देर हो गई है, तो उसने अपने किसी साथी को कहा जाओ देख कर आओ। जो ही वो गार के पास पहुँचते हैं और गार के अंदर देखते हैं तो गार के अंदर एक दहशत सी तारी होती है। उनको देख के वहशत हो रही है, अजीब सी कंडीशन है, कोई जैसे पड़ा है, किसी की आंखें खुली हैं, कोई सो रहा है, किस कंडीशन में, वो देख के घबरा के वापस आ गया। जब वो भागा तो बादशाह सलामत ने पूछा क्या मसला। उन्होंने कहा बादशाह सलामत आप अंदर ना जाएं। लेकिन बादशाह ने कहा मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ। बादशाह जब देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी भी हालत ख़राब हो गई, वो भी वहाँ से दौड़ता हुआ वापस आ गया। आखिरकार कुछ लोगों ने अंदर जाके देखा कि वहाँ पे बहुत हालत ख़राब है, सब के सब, कोई उल्टा लेटा है, कोई सीधा लेटा है, और वो वापस हो गए। आपस में सब ने, वहाँ के जितने भी उलमाए दीन थे, उन्होंने आपस में एक बात की कि इनके गार के आगे दीवार खड़ी कर दी जाए, या एक मस्जिद बना दी जाए, या एक इबादत खाना बना दिया जाए। चनाचे उन्होंने कहा, किसी एक शख्स ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एक आलिम दीन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इनको 309 साल तक सुलाया है तो आगे भी वही हिफाजत फरमेगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद का ये बहुत खूबसूरत किस्म है जिसमें इसका तर्जुमा भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से उनको, अभी भी वो जाग रहे हैं, सोते भी हैं और जागते भी हैं। कुछ कहते हैं उनकी आंखें खुली हैं और कुछ कहते हैं उनकी आंखें सोई हुई। यहाँ तक कि जब धूप भी आती है तो उनकी तरफ से नहीं आती, वो भी करवट बदल देती है, हवाएं उनको देती है। अल्लाह ताला जन्नत की हवाएं उनको दे रहे हैं, और अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता वो कितना अरसा तक सोते रहेंगे, और इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। ये इतना खूबसूरत किस्सा है साहब, मैंने बड़ा मुख्तसर करके सुना है क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर मुश्किल हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मेरे रब के कारनामे हैं, ये मेरे रब की मुजज़े हैं, जिसको अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत बड़ी एक इबरतनाक चीज़ें हैं, जिसको हम अगर हम गौर से पढ़ें। सूरह कैफ का किस्सा सुनो, बहुत मज़ा आता है, बड़ा दिल खुश होता है, जो मैंने आज मुख्तसर साहब के सुनाया है। इंशाअल्लाह नई वीडियो में नए किस्से के साथ ज़रूर आपके साथ फिर हाजिर खिदमत होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। आपके तावन की मुझे बहुत ज़रूरत है। फ़ी अमानुल्लाह।